اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے حج کے تیسرے دن کے کیا کیا کام ہیں اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہے۔ شیخ، آج کی مجلس میں حج کا جو تیسرا دن ہے اس میں تیسرا کام کیا ہے، اس سلسلے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذوالحجہ کے حوالے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام کیے۔ پہلا کام، آپ نے کنکری ماری آخری جمرے کو، بڑے جمرے کو۔ دوسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے، یعنی 63 اونٹوں کو آپ نے کھڑا کر کر نحر کیا۔ دوسرے حاجیوں کے لیے ہم نے تفصیل سنی، ان کو بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی میں آپشن ہے۔ اب حج کے تیسرے دن کا تیسرا کام ہے حلق کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے حلاق یعنی حجام یعنی نائی کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مونڈا۔ سر کے مونڈنے میں اسلام نے ہمارے پاس 2 آپشن دیے ہیں۔ ایک یہ کہ وسترا لگا کر پورے بال کو مونڈا جائے، یا پھر پورے سر کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کر، چاہے مشین سے آپ کم کریں چاہے کینچی سے کم کریں، لیکن اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ پورے سر کے بال اس میں شامل ہونے چاہیے، چاہے وہ تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض لوگ 4 بال ادھر کے، 4 بال ادھر کے، 4 بال ادھر کے نکالتے ہیں، یہ شریعت کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اچھا، اب اس میں افضل کیا ہے، حلق کرنا یا مشین لگوانا، کٹنگ کرنا؟ بعض لوگوں کو سر کے بال کی قربانی بھی بڑا بھاری پڑتی ہے۔ ہم اس قوم کے لوگ ہیں جو گردنیں کٹوانے میں پیچھے نہیں رہا کرتے تھے، سر کے بال مونڈنے میں دقت اور تکلیف کیا ہے؟ اور یہ مشرکین مکہ کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنے بال نہیں مونڈا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈنے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بلکہ حدیث میں الفاظ 3 الگ الگ طرح کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرنے والے یعنی مونڈنے والوں پر رحم فرما۔ کسی نے صحابہ میں سے کہا، وللمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کاٹنے والوں پر بھی آپ دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما۔ بندے نے پھر سے کہا، وللمقصرین، قصر کرنے والوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما۔ اچھا، دوسری روایت میں یہاں پر رحم کرنے کی بات ہے، دوسری روایت میں فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری مرتبہ بھی جب آپ نے یہ دعا کی اور تینوں مرتبہ صحابہ میں سے کسی نے لقمہ دیا کہ آپ مقصرین کے لیے بھی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ فرمایا، وللمقصرین۔ اس حدیث میں یا اس دعا میں ایک نفسیاتی طور پر آپ پہلو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے دعا خود سے دی۔ پہلی بار خود سے دی، دوسری مرتبہ خود سے دی، تیسری مرتبہ خود سے دی، جبکہ بندہ قصر کرنے والوں کے لیے دعا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آپ نے 4تھی مرتبہ دعا تو دی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا اللہم ارحم المقصرین، اے اللہ قصر کرنے والوں پر رحم فرما، یا یہ نہیں کہا اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ قصر کرنے والوں کی مغفرت فرمایا، بلکہ آپ نے کیا کہا، وللمقصرین، اچھا قصر کرنے والوں کے لیے بھی۔ یعنی اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی بہت کم نظر آ رہی ہے۔ ایک تو صحابی کے بار بار مانگنے پر آپ نے کی، لہٰذا حاجیوں
ان بالوں کی قربانی دیجئے، حلق کیجئے، لیکن اس حلق کے کرنے میں آپ کو بہت کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور حدیث بیان کر دوں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرنے کا اجر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرنے کی صورت میں فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، تمہارے ایک ایک بال جو گر رہے ہیں، ہر گرنے والے بال پر آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو لہذا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لیجئے، آپ حلق کیجئے۔ اچھا، حلق کرنے کے لیے وہاں پر کئی ایک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ کے بہت سارے الاٹ کیے ہوئے چھوٹی موٹی دکانیں ہیں یا علاقے، آپ وہاں جا کر کیجئے، یا پھر بعض لوگ باہر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ ٹینٹ میں بھی آ کر حلق کرتے ہیں، یا بعض حاجی خود بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی آپ کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس بندے کا ہاتھ حلق کرنے میں کتنا صاف ہے۔ لہذا کچھ لوگ چھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کٹ لگتا ہے، ادھر سے کٹ لگتا ہے، ایسا آپ مت کیجئے۔ اچھا، حلق کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ اپنے بال کو اچھی طرح سے بھگو لیجئے، بلکہ آپ بغیر خوشبو والے صابن سے اچھی طرح سے صابن اس میں لگائیے، یعنی حلق کرنے کے وقت میں وہ صابن والا جو بال ہے وہ رہنے چاہیے، تاکہ آپ کے حلق کرنے میں آسانی ہو، بال نرم ہو جائیں۔ تو کیونکہ 2-3 دن سے آپ احرام میں ہیں، پسینے میں بال ایک دم سخت ہو جاتے ہیں، اندر پسینے کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ حلق کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کو دھو لیجئے، اور بغیر خوشبو والے صابن سے آپ دھوئیے، کیونکہ ابھی آپ کا احرام اترا نہیں ہے، لہذا اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ جس سے بھی کروا رہے ہیں آپ دیکھیں، اگر وہ اس کا ہاتھ صاف ہے تو آپ کیجئے۔ بعض اوقات روڈ پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو وہاں پر میونسپلٹی کے لوگ جو ہے پیچھا کرتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پھر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کا آدھا سر بوندا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے پیچھے سے کچھ ڈپارٹمنٹ کے ان کے لوگ آئے تو بھاگنے لگتے ہیں، یہ بھاگتا ہے، حجام آگے کی طرف بھاگتا ہے، پیچھے سے بندہ بھاگتا ہے، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ یا تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جو کونے میں ہے، بیچ راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف مت جائیے، اور اگر آپ کے ٹینٹ میں بھی ہے تو آپ وہاں پر بھی کرا لیجئے، یا تو پھر گورنمنٹ کے جو بنے ہوئے اس میں کافی وقت لگتا ہے، آپ انتظار کیجئے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو حلق کرنا ہے۔ اچھا، بعض وقت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس آدمی کے سر پر بال ہی نہ ہو، گنجا ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو یہاں پر اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سر پر بال نہیں ہے، مطلب ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ وضو میں کیا کرے گا؟ بھئی ہاتھ ہی نہیں ہے تو وضو دھونے کا سوال، وہ اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بہتر جو قول میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ علماء نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس طرح گھمائیں، بھئی کم از کم آپ جیسے نماز آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں اشارے پڑھ سکتے، یہ بھی ایک اشارے والی چیز ہے کہ کم از کم آپ کے سر پر بال نہیں۔ اور قرآن نے بال کا لفظ استعمال نہیں کیا، سر کا استعمال کیا، محلقین رؤوسکم، صحیح۔ تو سر کی بات آئی ہے، تو اس میں بال ہو یا نہ ہو آپ نے حلق سر کا کرنا ہے، لہذا خالی اس طرح آپ آہستہ سے گھما لیں، تب بھی میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل ہوگا۔ اس طرح سے اب آپ نے 10 ذو الحجہ کو کنکری ماری، قربانی آپ نے دے دیا ہے، آپ اس کا ٹینشن مت لیجئے، حلق کر لیا۔ حلق کرنے کے بعد اب آپ کے لیے جو احرام کی پابندیاں تھی، یہ سب پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے، آپ حلال ہو گئے۔ اب سوائے بیوی کے ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ بیوی کا استعمال یا بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کا معاملہ جب تک آپ طواف اور سعی سے فارغ نہیں ہوتے تب تک باقی ہے۔ آپ تقریباً چیزوں سے حلال ہو گئے، اس کا مطلب اب آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، آپ بال تو آپ نکال ہی لیے ہیں، ناخن نکال سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، سر پر آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں، شوز پہن سکتے ہیں، خواتین نقاب لگا سکتی ہے، دستانے پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں کسی کو دیکھ لیا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔
پھر بھی آخر میں ایک چیز، بیوی کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے حلال ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ حج کے تیسرے دن کا تیسرا کام تھا جس سے آپ فارغ ہوئے ہیں۔ اب حج کے دن کے تیسرے دن کا چوتھا کام کیا ہے، اس حوالے سے ہماری مستقل ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو آسان بنائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج نبوی کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے، اور ہماری دعائیں نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کے جملہ سفر میں آپ کا حامی و مددگار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔